أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 133 ہجری کا سال اسلام کی سیاسی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اور بلا شبہ اسے ایک عظیم سنگ میل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ سال ہے جب اموی حکومت کے کھنڈرات سے دو عظیم اسلامی حکومتوں نے جنم لیا جو سینکڑوں سال تک اسلام کی ظاہری خدمت بھی کرتی رہیں اور باطنی خدمت بھی کرتی رہیں۔ چوٹی کے علماء جن کا امت محمدیہ پر قیامت تک اس رنگ میں احسان رہے گا کہ انہوں نے قرآن کے علوم و معارف پر غور کیا اور بہت ہی عظیم خدمات سر انجام دیں، وہ ان دونوں حکومتوں کے پرامن دور کی پیداوار ہیں۔ 133 میں اموی حکومت کے اختتام پر مشرق میں عباسی حکومت نے جنم لیا اور تقریباً 523-24 سال کے قریب یہ حکومت قائم رہی۔ 5 صدیاں بہت ہی بڑا زمانہ ہوا کرتا ہے۔ بہت کم قوموں کو اتنی لمبی حکومتوں کی توفیق ملا کرتی ہے۔ پھر ایک ہی خاندان کو مسلسل لمبے عرصے تک خدمت کی توفیق ملے، حکومت کی توفیق ملے۔ اس دور میں یقیناً اسلام نے ہر پہلو سے دنیا کو بھی فیض پہنچایا اور مسلمانوں کو بھی ہر قسم کے فیوز یعنی دینی فیوز کے علاوہ بھی اسلام کے اس عظیم شان دور میں پہنچتے رہے۔ مگر بہرحال یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم اسے اسلام کی سیاسی ترقی کا دور کہیں گے، اور سیاسی ترقی کے اس دور میں روحانی ترقی بھی جاری رہی ہے۔ لیکن جب ہم محض روحانیت کی بات کرتے ہیں تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے بعد کا کوئی دور بھی اس دور کے مقابل پر روشن دور نہیں کہلا سکتا۔ اسی لیے میں نے شروع میں ہی نمایاں طور پر یہ بات آپ کے ذہن نشین کی کہ ہم اسے اسلام کی کہ سیاسی دور کے طور پر ایک نمایاں دور قرار دے سکتے ہیں۔ دوسری حکومت جس کی بنیاد مغرب میں ڈالی گئی اور وہ مغربی حکومت ہی کہلاتی تھی، وہ عبد الرحمن بن معاویہ کے ذریعے اندلس میں اس کی بنیاد پڑی۔ اس سے پہلے تقریباً 33 سال پہلے یا 34 سال پہلے اس حکومت کی دراصل تو طارق بن زیاد نے بنیاد ڈال دی تھی، لیکن اس وقت تک یعنی عبد الرحمن کے وہاں جانے تک کوئی مستحکم اسلامی حکومت وہاں اس رنگ میں قائم نہیں ہوئی تھی کہ مستقل بنیادوں پر وہ اسپین میں ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈال سکے۔ مگر بہرحال وہ سرزمین جسے طارق بن زیاد اور اس کے بعد بعض اور مجاہدین نے اب بڑی قربانیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے سر کیا، جب اموی حکومت ٹوٹی تو اموی شہزادہ عبد الرحمن مغرب کی طرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن چونکہ ان شہزادگان کی بہت عزت تھی
اس لیے جب یہ اسپین پہنچا تو اسپین میں اس کا بہت احترام کیا گیا، اس کو بڑی عزت افزائی کی گئی اس کی، اور اسپین کی اندلس کی حکومت اس کو گویا پیش کر دی گئی۔ چنانچہ جو اصل حکومت اندلس میں قائم ہوئی ہے باقاعدہ منظم، وہ عبد الرحمن اول یہ کہلاتے ہیں، ان کے زمانے میں ہی قائم ہوئی، اور یہ 133 سے 172 تک بڑی شان کے ساتھ وہاں حکومت کرتے رہے، اور ہر پہلو سے اسلامی حکومت کی بنیادوں کو استوار اور مستحکم کیا۔ اسی دور میں اسلامی حکومتوں کو تباہ کرنے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی بھی بعض بنیادیں پڑ گئیں، اور یہ ایک عجیب تضاد ہے اور بڑا ہی دردناک واقعہ ہے کہ یہ بنیادیں مسلمان علماء کی طرف سے ڈالی گئیں، غیر کی طرف سے نہیں، اور تمام مورخین اس بات میں متفق ہیں کہ ان عظیم اسلامی سلطنتوں کی تباہی کا راز مسلمان علماء کے باہمی اختلاف میں ہے۔ جتنے فساد رونما ہوئے، جتنا عالم اسلام میں قتل و جدال ہوا اندرونی، اور کئی قسم کی بھیانک خونریزیاں ہوئیں، ان کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری اس وقت کے علماء پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء دو حصوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو خدمت دین کرنے والے علماء تھے اور خالصتاً اللہ کے لیے ہو چکے تھے، اور کچھ وہ علماء جنہوں نے دین کے نام پر اسلام میں فسادات پھیلائے اور اسلام کو خطرہ بیان کر کے خود مسلمان حکومتوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ چنانچہ اس کا آغاز اسپین میں عبد الرحمن اول کی وفات کے بعد 172 میں ہوا۔ لین پول بڑے تعجب سے یہ بات لکھتا ہے کہ پہلی بغاوت جس نے اسلامی مملکت کو کمزور کیا اور پھر آگے بغاوتوں کا آغاز کیا، وہ عبد الرحمن کی وفات کے بعد 172 ہجری میں ہوئی، لیکن یہ عیسائیوں کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ نئے آنے والے ٹرائبز اور قبائل کی طرف سے نہیں ہوئی، نہ بربروں کی طرف سے ہوئی، نہ عرب قبائل کی طرف سے ہوئی۔ وہ لکھتا ہے کہ تعجب ہے کہ یہ بغاوت قرطبہ کے فقہاء کی طرف سے ہوئی، جنہیں فرزندان اسلام کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بنیاد ڈالی گئی بغاوتوں کی، وہ ایک مضبوط جو آغاز کیا گیا بغاوتوں کا، وہ ایک لمبا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے پھر آخر وقت تک کوئی بھی روک نہیں سکا۔ چنانچہ اسپین کی حکومت تقریباً 800 سال تک، 750 سے کچھ زائد عرصہ تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، اور 1486 میں جب ابو عبداللہ نے ہتھیار ڈالے ہیں آخری مرتبہ اور دستخط کیے ہیں اپنی حکومت کے آخری فرمانروا کے طور پر، اور 1492 عیسوی میں یا 91 کے آخر پہ کلیتاً اس حکومت کا وہاں سے صفایا ہوا ہے۔ تو یہ دور بھی مورخین کے مطابق دراصل ایک لازمی طبی منطقی نتیجہ تھا ان اندرونی فسادات کا جو زیادہ تر مذہب کے نام پر خود علماء نے پھیلائے تھے، اور خصوصاً اس آخری دور میں تو علماء غیر معمولی طور پر حرکت میں آ چکے تھے، اور جو مجاہدین اسلام سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے اس وقت اس ٹوٹتی ہوئی سلطنت کو بچانے کے لیے، ان کے خلاف عوام الناس میں اسلام کے نام پر نفرتیں پھیلائی جا رہی تھیں، اور ان کو اسلام کا بھی باغی قرار دیا جا رہا تھا اور وطن کا بھی باغی قرار دیا جا رہا تھا۔ چنانچہ بہت ہی دردناک دور ہے اسلام کا یہ، یعنی اسپین میں اسلام کا دور،
کہ خود مسلمان علماء نے اپنے مجاہدین کے خلاف ایک اندرونی محاذ کھول رکھا تھا، اور ہر دفعہ ان کی ناکامی میں مسلمان علماء کے فتنہ و فساد کا دخل موجود نظر آتا ہے۔ تو وہ عظیم سلطنت جسے غیروں کی تلوار سر نہیں کر سکی، اسے مسلمان علماء کے فتووں کے قلم نے سر کر دیا، اور اتنا عظیم نقصان پہنچا ہے اسلام کی سیاست کو کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ کی یہ تمام سلطنتیں کلیتاً مسلمانوں کے زیر نگی ہوتی اگر اسپین میں مسلمان علماء فتنہ و فساد کے ذریعے مسلسل سینکڑوں سال تک اسلامی سلطنتوں کو پہم کمزور نہ کرتے رہتے۔ ہر صدی میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے فتنہ و فساد میں۔ ایک ایسا بھی دور آیا تھا کہ جب فرانس میں مسلمان فوجیں داخل ہو رہی تھیں اور ایک فرانسیسی حکومت کانپ رہی تھی اور بار بار تحائف بھجوا رہی تھی اور ہر قسم کے معاہدے کرنے کے لیے تیار تھی، اور خیال یہ تھا کہ فرانس کے بعد پھر یورپ میں اور کوئی طاقت نہیں تھی جو مسلمانوں کو روک سکتی۔ لیکن چونکہ اندرونی فسادات ہو رہے تھے، ایک کے بعد دوسرے عالم ایک دوسرے عالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور پھر علماء مل کر حکومتوں کے خلاف، اسلامی حکومتوں کے خلاف فتوے دے رہے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خالصتاً غیر دینی بادشاہ ہیں، غیر اسلامی بادشاہ ہیں، شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے بزور ان کو ختم کر کے ان کی جگہ کوئی باشرہ انسان حکومت پہ فائز کیا جائے۔ تو اسلام کے نام پر ہی وہ بظاہر خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اسلام کے نام پر اتنا شدید نقصان پہنچا رہے تھے عالم اسلام کو کہ اس کی کوئی نظیر دنیا کی کسی اور قوم میں نظر نہیں آتی۔ آپ نظر دوڑا کے دیکھیں تاریخ پر، آپ کو کسی دنیا کی قوم میں یہ واقعات نظر نہیں آئیں گے کہ اہل مذہب نے، بلکہ مذہب کے علماء نے خود اپنے اہل مذہب کی حکومتوں کو تباہ کروا دیا ہو اور غیروں کے ہاتھ بیچ دی ہوں وہ حکومتیں، اور ان غیروں کے ساتھ مل کر سازشیں کی ہوں۔ بہرحال ایک بہت ہی دردناک دور ہے یہ۔ ایک طرف اسلام کی ترقیات پر نظر پڑتی ہے تو دل حمد سے بھر جاتا ہے، دوسری طرف ان مسلمان علماء کے کردار کو انسان دیکھتا ہے تو غم سے دل بھر جاتا ہے اور کٹنے لگتا ہے، جگر پارا پارا ہونے لگتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر۔ عظیم الشان اسلامی سلطنتیں ایسی جن میں پھیلنے کی طاقتیں تھیں، جو وسعت پذیر تھیں، اور کسی لمحہ بھی تمام دنیا میں سوائے اسلامی حکومت کے کوئی حکومت باقی نہ رہتی۔ ان حکومتوں کو اندر سے ان علماء نے کھا لیا۔ جہاں تک مغرب کے میں علماء کا تعلق ہے، مالکی علماء نے سب سے زیادہ اسلامی حکومتوں کو تباہ کرنے میں کردار ادا کیا ہے، اور جہاں تک مشرقی حکومت کا تعلق ہے، وہاں شیعہ سنی فسادات اور دونوں طرف کے علماء ذمہ دار ہیں، لیکن آخری تباہی جو مسلمان سلطنتوں کی ہوئی ہے وہ شیعہ علماء کے ذریعے ہوئی ہے۔ اس کا آغاز 443 میں ہوا ہے، 443 ہجری میں، جبکہ عبداللہ جو قائم بامر اللہ کہلاتا تھا وہ خلیفہ تھا۔ اس کے دور میں وہ غیر معمولی شیعہ سنی فساد ہوا ہے جس نے آئندہ کے لیے فسادات کا بیج بو دیا ہمیشہ کے لیے۔ نہایت ہی خوفناک شیعہ سنی فساد ہوا جس کے نتیجے میں سینکڑوں جانیں تلف ہوئیں، مقبرے اکھاڑے گئے، پرانے ائمہ کو، مدفون ائمہ کو قبروں سے اکھیڑنے کی سازشیں کی گئیں، اور بہت ہی خوفناک فساد تھا جو سارے پھیل گیا۔ اور خلیفہ قائم بامر اللہ، نام کا قائم بامر اللہ تھا، عملاً نہ وہ قائم تھا، نہ اس میں امر اللہ کی کوئی صفات پائی جاتی تھی،
چنانچہ وہ بالکل بے حس اور بے طاقت ہو کے ان باتوں کو دیکھتا رہا اور اس کی کچھ پیش نہیں گئی۔ وہ فساد اسلامی تاریخ میں، مذہبی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے بعد پھر شیعہ سنی اختلافات بڑھتے ہی رہے ہیں، اور پھر ان کے اندر آپس میں شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان صلح کا کوئی امکان پھر باقی نہیں رہا۔ گہری نفرتیں پیدا ہوئیں اور انتقامی جذبات نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہ جو طبی نتیجہ اس کا ظاہر ہوا ہے، یہ بھی ایک ایسے خلیفہ کے وقت میں ظاہر ہوا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ عبداللہ بن منصور مستعصم باللہ کہلاتا ہے۔ یہ 640 کے لگ بھگ یہ خلیفہ ہوا ہے اور 656 میں یہ قتل ہوا ہے۔ اس کے دور میں بھی ایک نہایت ہی خوفناک شیعہ سنی فساد ہوا، اور اس فساد کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بادشاہ نے خود اپنے بیٹے کو بھجوا کر شیعوں سے انتقام لیا، اور ایک بغداد کا جو مغربی حصہ تھا جو زیادہ تر شیعہ جس میں آباد تھے، وہاں خون کی ندیاں بہائیں اور مکان لوٹ لیے گئے اور آگیں لگائی گئیں۔ اس کی بنیاد مورخین یہ کہتے ہیں اس طرح پڑی کہ ابن القمی جو شیعہ وزیر اعظم تھے ان کے مستعصم باللہ کے، ان کو مستعصم باللہ نے بہت زیادہ کھل دے رکھی تھی، اور چونکہ وہ وزیر اعظم تھے اور ان کا عمل دخل بہت تھا، اس لیے شیعوں کو اتنی زیادہ شہ مل گئی کہ آغاز اس فساد کا شیعوں کی طرف سے ہوا ہے۔ انہوں نے مظالم کیے، اور ان مظالم کے نتیجہ میں پھر مسلمان عوام جب اٹھ کھڑے ہوئے، اس وقت بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کو بھجوایا کہ چونکہ عوام الناس کی اکثریت بہرحال سنی تھی اور وہ اپنی حکومت کے مفادات شاید اس میں دیکھتے تھے کہ اس وقت ان کی کھل کے مدد ہونی چاہیے، تو بہرحال وہ قتل و غارت کا جو بازار وہاں گرم ہوا، یہ وہ آخری شیعہ سنی فساد ہے جو عباسی حکومت میں ہوا ہے۔ اس کے بعد بہت سے مورخین، جن میں ذہبی بھی شامل ہیں، ابن خلدون بھی اور طقطقی بھی، اور بہت سے مصنف مورخین ہیں جو اس بات پر متفق ہیں کہ اس اسلامی حکومت کی تباہی کا ذمہ دار یہ آخری فساد تھا، کیونکہ اس کے بعد شیعہ وزیر اعظم ابن القمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس حکومت کو بہرحال تباہ کروا دینا ہے۔ چنانچہ ہلاکو خان کو ابن القمی نے پیغام بھیجنے شروع کیے اور مغرب سے اس کی توجہ ہٹا کر بغدادی حکومت کی طرف کروائی، اور وہ جو روب تھا اسلامی حکومت کا جو تاتاریوں کو اس طرف آنے نہیں دیتا تھا، اس کا پول کھولا اور بتایا کہ اس فوج میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ عملاً اس فساد کے بعد فوج کو کمزور کرنے کی باقاعدہ سازش کی گئی، اور وہ ابن القمی نے رفتہ رفتہ ایک منصوبے کے مطابق مرکزی فوج کو منتشر کرنا شروع کیا، اور خلیفہ وقت کو یہ بتایا کہ یہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے باہر بھجوائی جا رہی ہے، اور امر واقعہ یہ تھا کہ ان کو اکثر کو فارغ کر دیا گیا اور منتشر کر دیا گیا، اور جب بغداد میں کوئی حفاظت کا انتظام باقی نہیں رہا، پھر اس نے پیغام بھجوایا ہے۔ اور ایک اور بدقسمتی عباسی حکومت کی یہ تھی کہ اس وقت نصیر الدین طوسی جو مشہور فلسفہ دان اور حساب دان ہیں، وہ ہلاکو کے دربار میں بہت مرتبت رکھتے تھے اور بڑی عزت کی نگاہ رکھ سے دیکھے جاتے تھے، اور ہلاکو خان کو ان پر بہت اعتماد تھا۔ جب ابن القمی نے پیغام بھیجنے شروع کیے تو ہلاکو نے نصیر الدین سے مشورہ کیا، اس نے بھی کہا کہ ہاں اس حکومت میں تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، اس لیے حملہ مناسب رہے گا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں پھر بغداد کی تباہی
ایسے خوفناک طریق پر کی گئی ہے کہ تاریخ عالم میں شاید ہی کوئی ایسا شہر اس دردناک رنگ میں تباہ کیا گیا ہو۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ 15 سے 16 لاکھ تک جانیں تلف ہوئیں۔ ابن خلدون بیان کرتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زائد جانیں تلف ہوئی ہیں۔ عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور جوان سروں پر قرآن اٹھائے ہوئے دعائیاں دیتے ہوئے گلیوں میں نکلے اور خدا تعالیٰ کو قرآن کی عظمت کی توجہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس سے التجائیں کرتے رہے۔ لیکن جب قومیں آپس میں اندرونی طور پر ایک دوسرے سے لڑ کر باہمی ایک دوسرے سے لڑ کر اپنی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر ان کو نہیں بچایا کرتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نعمتیں واپس نہیں لیا کرتے، لیکن جب کوئی قوم خود اپنی نعمتیں اپنی ہاتھ سے پھینک دیتی ہے اور وہ تبدیل کر دیتی ہے جو اس کو ہم نے عطا کیا ہے، اس وقت پھر خدا کی تقدیر اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا کرتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، پھر جب اللہ کی تقدیر یہ فیصلہ کر لے کہ اس قوم کو برائی پہنچے گی تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، اس فیصلے کی راہ میں کوئی روک نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہی منظر نظر آتا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے جو لعنت اور مصیبت بلائی گئی تھی اس کو پھر کوئی دعا روک نہیں سکی، کیونکہ خدا نے پہلے ہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کی کھلے لفظوں میں خبر دے دی تھی۔ بہرحال بعض مصنفین تو یہ صرف اتنا لکھتے ہیں کہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ ہمارا قلم چلتا ہی نہیں، اس لیے ہم سے تفصیل کچھ نہ پوچھو، بس گزر جاؤ۔ یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے ایک بہت بڑی تباہی آئی تھی عالم اسلام پر، اور بعض مورخین کچھ تفاصیل بھی بیان کرتے ہیں۔ بعض لکھتے ہیں کہ کتابوں کو جو بہت عظیم الشان لائبریریاں قائم تھیں اور تمام دنیا کا علمی مرکز بنا ہوا تھا بغداد میں، ان کتابوں کو جلا کر ان کی خاک دجلہ میں بہائی گئی اور دجلہ کالا ہو گیا ان کی راکھ اور خاک سے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسی طرح ان کتابوں کو دجلے میں بہا دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جو مقتولین تھے ان کی کھوپڑیوں کے منار بنائے گئے جو 20 میل سے دکھائی دیتے تھے، اور بعض بتاتے ہیں ہمیں کہ جو تباہی ہوئی ہے اس کی عمارتوں کی بربادی ہوئی ہے، اتنا خوفناک منظر ہے کہ تاریخ میں شاید کبھی پھر دوبارہ دیکھنے میں آئے۔ کھلا قتل عام مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ صرف عام ظلم نہیں ہے قتل و غارت کا، بلکہ دینی طور پر بھی انتہائی مظالم توڑے گئے۔ عیسائیوں کو اور بد مذہبوں کو کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ مساجد کی بہروتی کریں، شراب عام کر دی گئی، مسجدوں میں استبل بنوا دیے گئے، اور اسلامی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ حکماً اذان بند کی گئی۔ وہ سب سے بڑا بدبخت انسان جس نے اسلام کے نافذ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ تاریخ میں اسلام بند کی ہے وہ ہلاکو خان تھا۔ اذان بند کی ہے وہ ہلاکو خان تھا۔ چنانچہ مورخین بڑے درد سے واقعہ لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہلاکو خان کے حکم سے بغداد میں پھر اذانیں ہونی بند ہو گئیں اور تمام مسجدیں خاموش ہو گئیں۔ اس تباہی کے وقت ابن القمی نے پیغام بھیجا ہلاکو خان کو کہ چونکہ تم میری دعوت پہ ہی آئے ہو اس لیے مجھے ملاقات کا موقع دو، آپس میں طے کریں کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہاں گیا، اس سے اپنی جان کی پناہ لی اور ایک سازش کے مطابق واپس آ کر مستعصم باللہ کو یہ کہا
کہ تم سب کی جان بخشی کی ضمانت میں لے آیا ہوں، اس لیے تمام فقہاء علماء تمہارے اور بزرگ اور قاضی اور بڑے بڑے لوگ یہ سارے میرے ساتھ چلیں، اور وہاں جا کر بڑی عزت افزائی کے ساتھ تمہاری جان بخشی کی جائے گی، اور تمہیں چھوڑ کر وہ اسی طرح چلا جائے گا جس طرح اہل روم میں اس نے اپنا خلیفہ اپنا نائب مقرر کر دیا ہے، تمہیں اپنا نائب مقرر کر دے گا۔ چنانچہ یہ لوگ جب پہنچے تو بلا استثناء سب کو قتل کروا دیا گیا سوائے القمی کے، اور لیکن ابن القمی کو بھی وہ جو اس کی تمنا تھی وہ دیکھنی نصیب نہیں ہوئی، اور بڑی حسرت سے وہ مرا ہے بعد میں، کیونکہ اس کی جو یہ خواہش تھی کہ شیعہ حکومت قائم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں، وہ ہلاکو خان نے وہ بھی نہیں ہونے دی۔ جہاں تک مستعصم باللہ کا تعلق ہے، اس کے متعلق بعض مورخین ایک بڑا دردناک واقعہ لکھتے ہیں۔ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے اور بعض دوسرے مورخین نے بھی۔ ابن خلدون تو اس واقعہ میں نصیر الدین کا نام نہیں لیتے، لیکن بعض دوسرے مورخین نصیر الدین کا نام لے کر اسے اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نے سب کو قتل کرنے کا جو فیصلہ کیا ہلاکو خان نے، تو خلیفہ وقت کو مارنے سے وہ رکا اور اس کا دل دھڑکا، کیونکہ یہ عام روایت تھی اس زمانے میں کہ اگر خلیفہ وقت کا خون کہیں بہے تو بہت بڑی تباہی آتی ہے۔ چنانچہ ہلاکو خان نے نصیر الدین سے ذکر کیا کہ مستعصم کو تو میں نہیں قتل کروا سکتا، کیونکہ اگر اس کا خون زمین پر گرا تو اس سے بہت بڑی ہلاکت آئے گی اور ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ نصیر الدین نے جواب دیا کہ بڑی آسان ترکیب ہے، زمین پر خون گرنے ہی نہ دو، اس کو بوریوں میں لپیٹو اور ٹھڈوں اور لاٹھیوں سے مارو۔ چنانچہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اسی طرح کیا گیا، بوریوں میں لپیٹ کر ٹھڈوں اور لاٹھیوں سے مارا گیا، اور اسی طرح بند کا بند اس نے نہایت ہی درد و کرب میں جان دی۔ اور اس وقت القمی نے ابن القمی نے آ کر اس کے ٹھڈے مارے اور اس سے کہا کہ اس طرح انتقام لیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک ابن خلدون کا تعلق ہے، وہ نصیر الدین کی بات تو نہیں بیان کرتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھی سے کھنچوایا گیا اس بوری کو، اور اس طرح لڑکتے ہوئے گھسٹتے ہوئے اس نے جان دی، اور پھر اس کے بعد انتقامی کارروائی ہوئی ہے ٹھڈوں کی اور جو کچھ بے عزتی کی جا سکتی تھی۔ تو یہ تھا علماء کا کردار، علماء سو کا کردار، جنہوں نے اسلام کے نام پر دو عظیم الشان اسلامی سلطنتوں کو تباہ و برباد کروا دیا۔ اور اگر یہ دونوں سلطنتیں قائم رہتی اور مسلمان علماء یہ بھیانک کردار ادا نہ کرتے تو آج نہ روس کا وجود کہیں نظر آتا، اس ایک دہریہ حکومت کے طور پر میرا مطلب ہے، نہ آپ کو چین کی دہریہ حکومت نظر آتی، نہ جاپان والے خدا کے منکر ہو کر ایک نئے خدا کا تصور پیش کر رہے ہوتے۔ بدھزم کا جو نام ہے یہ بھی شاید علمی طور پر سننے میں آتا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مشرق و مغرب پر کلیتاً مسلمان حکومتیں قائم ہوتی، اور مسلمان علماء جو لڑتے نہ آپس میں اور فساد نہ کرواتے، ان کے فیض سے میں یقین رکھتا ہوں کہ پھر اسلام بھی ساتھ ساتھ پھیل جاتا۔ تو آج جتنے فسادات دنیا میں ہیں، جتنے خطرات دنیا کو درپیش ہیں، ان کا آغاز علماء سو کی طرف سے مسلمان حکومتوں کے دوران کیا گیا ہے، بنیادیں اس وقت رکھی گئی ہیں۔ اگر آج ایک عالم اسلام ہوتا تو ان فسادات کا سوال ہی کوئی نہیں تھا، مشرق و مغرب نہ آپس میں پھٹتے، نہ اتنے فسادات، نہ اتنی بڑی تباہیاں دنیا میں آتی، جنگ عظیم اول بھی نہ ہوتی، جنگ عظیم ثانی بھی نہ ہوتی، بالکل اور دنیا کا نقشہ ہونا تھا۔ یہ جو کمیونزم کی فلسفی ہے یہ بھی مغرب میں جنم دی گئی ہے، عیسائیت کی غلط تعلیم اور غلط عیسائی ملکوں کے غلط اعمال کی وجہ سے یہ تعلیم دنیا کے سامنے آئی ہے، ورنہ یہ فلسفہ پیدا ہی نہیں ہونا تھا۔
اصل بات یہ ہے کہ علماء، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، شروع سے ہی دو حصوں میں بٹے رہے ہیں۔ ایک وہ جو متقی ہیں، جو خدا کا خوف کرنے والے اور اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ دین کی خدمت پہ وقف رہے ہیں، اور ان کا بہت بڑا احسان ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور قیامت تک وہ احسان جاری رہے گا۔ لیکن ایک علماء سو ہیں، اور ان کی ایک نمایاں پہچان ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ بیرونی خطرات سے کلیتاً آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور ان کو سوائے اندرونی خطرات کے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ مجاہدین اسلام کی ساری کمائی کو تباہ کرنے کے ذمہ دار، ان کی ساری محنتوں کو عکارت کرنے کے ذمہ دار یہ علماء سو ہیں۔ ان کو اسلام کو، ان کی نظر کو اسلام کے لیے جو خطرہ نظر آتا ہے وہ مسلمانوں سے خطرہ نظر آتا ہے۔ یہ ان کی پہچان ہے۔ غیروں سے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا، نہ ان کو عیسائیوں سے خطرہ نظر آئے گا، نہ ان کو بد مذہبوں سے خطرہ نظر آئے گا، نہ دہریوں سے خطرہ نظر آئے گا۔ باہر کی طرف آنکھ ہی نہیں کھلتی ان کی۔ ان کو خطرہ نظر آتا ہے کہیں شیعہ سے، کہیں حنبلی سے، کہیں احمدی سے، کہیں وہابی سے، کہیں بریلوی سے، اور اندرونی طور پر ایک دوسرے کا خطرہ دیکھتے ہیں، اور باہر کی طرف ان کی آنکھ نہیں جاتی۔ یہ ان کی خاص پہچان ہے۔ اور جب مسلمان کو مسلمان سے لڑاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بڑی بڑی عظیم اسلامی سلطنتیں تباہ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اس وقت پھر ملائیت کا دور ہے، اور تمام عالم اسلام کو ملائیت کی طرف سے خطرہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنی تحریکیں اس وقت چل رہی ہیں فساد کی، ان سب میں یہ ملائی عصبیت کار فرما ہے۔ ایران اور عراق کی جنگ ہے، یا فلسطین میں دو جتھے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، ان سب کے پیچھے یہی عصبیتیں، پرانی عصبیتیں کام کر رہی ہیں، جن کی جڑیں آپ کو تاریخ اسلام میں جگہ جگہ پیوست ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ تمام عالم اسلام کو اکثر جگہ شیعہ سنی فساد میں منتقل کروا دیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے، شیعہ گروہ اور سنی گروہ۔ اور جہاں شیعہ اور سنی اختلاف یہ کارنامہ نہیں دکھا سکا، وہاں دوسرے امور وہ بھی مولویوں کی طرف سے جو ظاہر ہوئے ہیں، انہوں نے اسلامی حکومتوں کو لرزہ برندام کر رکھا ہے۔ چنانچہ ملائیشیا میں اور انڈونیشیا میں وہی سلطان غیر شرعی کے نام پر ایک آواز بلند ہو رہی ہے کہ ہمارے سلاطین جو ہیں، ہماری حکومتیں جو ہیں، یہ غیر شرعی ہیں۔ اس لیے اسلام کو سب سے بڑا خطرہ انڈونیشیا کے حکمرانوں سے ہے، اسلام کو سب سے بڑا خطرہ ملائیشیا کے حکمرانوں سے ہے، اور اسلام کے نام پر وہاں ان حکومتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں دیوبندی سب سے بڑا خطرہ احمدیت سے دیکھ رہا ہے، اور سارے پاکستان پر اس کا قبضہ اس عذر پر ہے کہ نہایت ہی شدید خطرہ احمدیت سے عالم اسلام کو لاحق ہو چکا ہے، اور ہم اس کے مجاہدین ہیں، اس کے خلاف لڑنے والے، اس لیے ہماری بات سنو، باقی سب طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اور تعجب یہ ہے کہ پاکستان کا سیاستدان اس بات کو دیکھ نہیں رہا اور سمجھ نہیں رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کو نہ شمال سے خطرہ ہے، نہ جنوب سے، نہ مشرق سے، نہ مغرب سے۔ اگر پاکستان کو کوئی خطرہ ہے تو ملائیت سے خطرہ ہے، اور ساری تاریخ ملائیت کی بتا رہی ہے کہ یہ کس طرف قوموں کو لے جایا کرتی ہے، کس طرح عظیم سلطنتوں کو ہلاک کر دیا کرتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارا سیاستدان آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ بعض دفعہ ملوث ہو جاتا ہے خود۔ ملائیت کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا جرم کرتا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں جہاں تک ملائیت کے عروج کی تاریخ کا سوال ہے، اس میں بہت بڑا کردار دیوبندی علماء کا ہے۔ اگر اسپین کی تباہی کی ذمہ داری مالکی علماء پر ڈالی جا سکتی ہے، تو پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی بھاری ذمہ داری دیوبندی علماء پر ڈالی جائے گی، اور مورخ ان کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔
قائد اعظم کے دور میں ملائیت کا کوئی وجود نہیں تھا. ایک قوم تھی اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح گزارا کر رہے تھے سارے. ایک محبت کا پیار کا ماحول تھا. نئی نئی سلطنت اسلام کے نام پر ملی تھی اور ایک بہت ہی پاکیزہ پرامن ماحول تھا اور سارے اس بات میں کوشاں تھے کہ کسی طرح ہم مل کر اپنے وطن کو بنائیں. جب سے ملائیت نے سر اٹھایا ہے اور بعض سیاست دانوں نے نہایت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے منافع کی خاطر ان کو شاہ دی اور ان سے کام لیے، اس وقت سے پھر پاکستان پر ملائیت کا مسلسل قبضہ ہوتا چلا گیا ہے. اور سیاستدان کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے. ان کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ پاکستان میں جتنے مارشل لا لگے ہیں وہ تمام کے تمام بلا استثناء ملا نے لگوائے ہیں. ایک بھی مارشل لا ایسا نہیں جو ملا کی مدد اور اس کی سازش کے نتیجے میں نہ لگا ہو. اور ایک ہوا دیا گیا ہے احمدیت کا کہ احمدیت کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں، اسلام کو ان سے خطرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں سیاستدان کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ وہ حق کی خاطر آواز بلند کرنے کی طاقت اب نہیں رکھتا. وہ سمجھتا ہے کہ اگر احمدیوں کے خلاف مظالم پر انہوں نے احتجاج کیا یا اس غلط روش کو روکنے کی کوشش کی تو اس کی سیاست تباہ ہو جائے گی. اور اس مفروضے پر وہ کام کرتے ہوئے بعض دفعہ اپنے حق میں عوام الناس کو کرنے کے لیے انہی ملانوں کو احمدیوں کے خلاف اکساتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کو روپیہ پیسہ دیتا ہے اور ہر طرح سے ان کو ابھارتا ہے کہ ان کا ہیرو بن کر وہ پاکستان کے عوام کا ہیرو بن جائے. چنانچہ ایک کے بعد دوسری تحریک جو جماعت احمدیہ کے خلاف اٹھی ہے اس میں یہ سارے عناصر کار فرما آپ کو نظر آئیں گے. اور اب نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو کلیتاً تباہ کر دیا گیا ہے. ملائیت فوج پر قابض ہو چکی ہے. فوج نے ملائیت کو استعمال کیا، ملائیت نے فوج کو استعمال کیا اور بظاہر یہی سمجھتے رہے دونوں کہ ہم فاتح ہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں فاتح بن کے ابھر رہی ہیں اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یہ تو مفتوی کا مفتوی رہا. اتنے شدید خطرات اس تمام دور میں پاکستان کو لاحق ہوئے ہیں اور ایسے ایسے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے طاقت پکڑی ہے کہ اگر آپ ان کا تجزیہ کریں، ان عناصر پر غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیوں ہمارے سیاستدانوں نے آنکھیں نہیں کھولیں، کیوں بر وقت ان خطرات اور ان فتنوں سے اپنے وطن کو بچایا نہیں. کہا یہ جا رہا ہے اور ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ پاکستان کو اور اسلام کو احمدیوں سے خطرہ ہے اور ساری توجہ قوم کی اس طرف پھیر دی گئی. اس کے کئی نتائج ظاہر ہوئے ہیں. اول تو یہ کہ ہر بار جب فساد ایک خاص مقام تک پہنچا ہے تو فوج کو دخل دینا پڑا اور تمام سیاسی رجحانات اچانک منقطع کر دیے گئے. جو سیاسی عمل جاری ہوا تھا آغاز سے وہ آزاد فضا کا متقاضی ہے اپنی پرورش اور نشو و نما کے لیے. جب مذہبی امور دخل انداز ہو جاتے ہیں سیاست میں اور فوج کو موقع دے دیتے ہیں حکومت پر قبضہ کرنے کا تو سیاسی عمل دخل یا سیاسی نظام جو جاری ہوتا ہے، سیاسی سوچ اور سیاسی فکر جو پختگی کی طرف چل رہی ہوتی ہے وہ پختہ ہونے سے پہلے منقطع ہو کر ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے جتنے ممالک ہیں ان میں جہاں ملائیت نہیں وہاں بغیر روک ٹوک کے سیاسی نشو و نما ہوئی ہے اور بہت سے مراحل طے کر کے اب مستحکم ہو چکی ہیں وہاں
سیاسی سوچیں، سیاسی تفکرات سارے مستحکم ہو چکے ہیں۔ چین کو دیکھیں، ہندوستان کو دیکھیں، ہندوستان تو ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا۔ مسلسل بغیر روک ٹوک کے ان کا سیاسی عمل جاری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب تمام دنیا میں ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک احترام ہے، ان کا ایک مقام ہے، اور بعض مسلمان ممالک پاکستان سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہندوستان کو، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مقام قائم کر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں ملائیت کا قبضہ نہیں ہے، نہ انہوں نے مسلمانوں کی ملائیت کا وہاں قبضہ ہونے دیا ہے، نہ اپنے پنڈتوں کا قبضہ ہونے دیا ہے، اور سیاست کو مذہبی عمل دخل سے آزاد رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ملائیت نے ہر دفعہ اس عمل کو توڑ دیا، نشو و نمائی نہیں ہو سکی، اور پھر سیاستدان ہر دفعہ حیران پریشان، ہر دفعہ مار کھانے کے بعد یہ سوچتا رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے، یہ کیا واقعہ گزر گیا ہے۔ اس کے بہت سے شدید نقصانات دوسرے قوم کو پہنچے ہیں، جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار جب فوج اوپر آئی ہے تو ان سیاستدانوں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ مولوی اس کا ذمہ دار ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی فوج جس کی اکثریت پنجاب سے ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ فوج کے خلاف گہری منافرتیں پھیلائی گئی ہیں اقلیتی صوبوں میں، اور خصوصاً سندھ اور بلوچستان میں جو پاکستان کے خلاف تحریکات چل رہی ہیں اس وقت، اور دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہیں، اور وہ نہایت ہی خطرناک زہریلا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے، جو ان کی یونیورسٹیوں میں، ان کے اسکولوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ تمام پروپیگنڈا اس بنا پر ہے کہ پاکستان کی فوج کی اکثریت پنجابی ہے، اور وہ اپنی خاطر ہر دفعہ اقلیتی صوبوں پر ظلم کرنے کے لیے اور پنجاب کے مفادات کی خاطر ملک پر قبضہ کرتی ہے فوج۔ اور یہ چونکہ ہر آدمی میں تجزیے کی اہلیت نہیں ہوتی، جو واقعات سطحی طور پر نظر آتے ہیں وہ یہی ہیں، اس لیے ساری قوم اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ ہاں یہی تجزیہ درست ہے۔ پنجابی فوج نے ظلم کی راہ اختیار کرتے ہوئے سندھی کو مغلوب کرنے کے لیے، بلوچی کو مغلوب کرنے کے لیے ملک پہ قبضہ کیا ہے، اور یہی رجحان مشرقی پاکستان میں، جب وہ مشرقی پاکستان موجود تھا، جب قوت پکڑ گیا تو مشرقی پاکستان کو توڑنے کا ذمہ دار ہوا۔ وہ لوگ جو مشرقی پاکستان گئے ہوئے ہیں یا اس کی سیاست سے آگاہ ہیں، ان کو علم ہے کہ مسلسل سال ہا سال تک وہاں یہی پروپیگنڈا کیا گیا کہ پنجابی فوج ہے جو بار بار قابض ہوتی ہے، جو سیاسی عمل کو دبا کرتی ہے، وہ ہماری اکثریت سے ڈرتی ہے، سیاست کو نشو و نما پاتے دیکھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس سے پنجاب کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے انہوں نے پنجابی کے خلاف نفرت کی مہم بوئی، اور ہر جو کمزوری دیکھتے تھے، ہر قصور دیکھتے تھے، اس میں پنجابی کو ذمہ دار قرار دیتے تھے، اور دلیل یہی تھی بنیادی کہ دیکھ لو پنجابی فوج بار بار قبضہ کر رہی ہے۔ اور اب یہی نفرتیں، وہ تو ملک چلا گیا، اس کے جانے کے بعد سندھ میں منتقل ہو گئیں، بلوچستان میں منتقل ہو گئیں، اور بظاہر بڑی شدت کے ساتھ فوج نے ان تحریکات کو کچل دیا ہے، لیکن کبھی سیاسی بے اطمینانیاں بھی کچلی گئی ہیں تلواروں سے یا بندوقوں سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جتنا آپ سیاسی خیالات کو کچلنے کی کوشش کریں گے یا سیاسی رجحانات کو کچلنے کی کوشش کریں گے بزور شمشیر، اتنا زیادہ یہ گہرے اور خطرناک ہوتے چلے جائیں گے۔ سطح سے ہٹیں گے تو گہرے اپنی جڑیں زیادہ پیوست کر دیں گے گہرائی میں، کینسر کی طرح پھیل جائیں گے سارے بدن میں، اور یہی اس وقت ملک میں ہو رہا ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف پنجاب میں ایک اور قسم کا نقصان پہنچا ہے بڑا شدید۔ پنجاب کے عوام اور پنجاب کے سیاستدان کلیتاً مایوس ہونے کے بعد اب ایسی طاقتوں کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں جو اپنی فوج سے ان کو نجات دلائے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ نزدیک
جو آئیڈیالوجی ان کو مدد کے لیے ملتی ہے وہ اشتراکیت کی آئیڈیالوجی ہے، جس کا علم بردار روس ہمسایہ کے طور پر، عظیم طاقت کے طور پر پاس ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نئی آئیڈیالوجی نے ایک اور بھی، اس رد عمل نے ایک نیا رجحان بھی پیدا کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ فوج نمائندہ ہے تمام استعماری طاقتوں کا، فوج نمائندہ ہے سرمایہ دارانہ قوتوں کا، فوج نمائندہ ہے تمہارے رؤساء کا، تمہارے بڑے زمینداروں کا، تمہارے بڑے انڈسٹریلسٹ کا، اور انہی کے ایما پر، انہی کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ بار بار ماشاء اللہ لگتا ہے۔ اور جب بھی فوجی حکومت آتی ہے اس وقت انڈسٹریلسٹ زیادہ ظالم ہو جاتا ہے، زیادہ مزدور کے حقوق غصب کرنے لگ جاتا ہے، زمیندار اسی حکومت کے برتے پر غریبوں کو لوٹتا ہے، ان کی فصلیں کھا جاتا ہے، ان سے سخت مزدوریاں لیتا ہے اور پھر ادا کچھ نہیں کرتا، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹتا ہے، جرائم پھیلتے ہیں ہر طرف۔ یہ نظریہ عوام میں پھیلایا جاتا ہے اور یہ جڑ پکڑ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعتاً یہی بات ہے۔ تو سارے ملک کو غیر مستحکم کر دیا گیا ہے، نہایت ہی خوفناک ملک دشمن عناصر جڑیں پکڑ رہے ہیں، بلکہ پکڑ چکے ہیں، اور نہایت خوفناک سازشیں ملک کے خلاف اہل وطن کرنے لگ گئے ہیں، اور بظاہر بڑا مستحکم ملک نظر آ رہا ہے، فوجی حکومت ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ نہیں ہٹانا کہیں فساد نہ پیدا ہو جائے۔ وہ استحکام کیسا ہو گیا جہاں فوج کے جاتے ہی اپنی فوج کے ہٹنے سے ملک میں فساد پھیل جائے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ساری بیماری ملائیت کے قبضے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ ہر دفعہ ملائیت کے نتیجے میں فوج آئی، ہر دفعہ ملائزم کے نتیجے میں مذہب سے لوگ متنفر ہوئے، اشتراکیت کے لیے زیادہ جگہ ہموار ہوئی، اور ہر دفعہ کسی ملائیت نے اہل وطن کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا ہے اور فساد پیدا کیا ہے اور عدم اطمینان کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، جو خطرات تھے وہ انہوں نے دیکھے نہیں اور ان کی نشاندہی نہیں کی انہوں نے۔ بیرونی خطرات تو ان کے ادراک سے باہر کی بات ہے، ہم اس پہ ان کو ذمہ دار نہ بھی قرار دیں کہ وہ ان کو نظر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں عالمی سیاست کیا ہے، پاکستان کو کن کن ممالک سے کیوں خطرات ہیں، اس میں یہ بیچارے ذمہ دار نہیں۔ ان کے علم کا سرمایہ ہی اتنا ہے بیچاروں کا، لیکن وہ اندرونی خطرات جن کا مذہب سے تعلق ہے، جن کا براہ راست اس اسلام سے تعلق ہے جس اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ان کو کیوں نظر نہیں آئے؟ انہوں نے دیکھا کہ دن بدن بے حیائی بڑھ رہی ہے ملک میں، انہوں نے دیکھا کہ دن بدن رشوت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ دن بدن تمام اخلاقی اقدار کو قوم ایک طرف پھینکتی چلی جا رہی ہے، اور ظلم اور سفاکی بڑھ رہے ہیں، قتل و غارت بڑھ رہا ہے، حق تلفی بڑھ رہی ہے، اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، کردار میں اسلام کا نشان مٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب یہ دیکھ رہے تھے اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، اور اس کے نتیجے میں پھر آگے ایسے ایسے خوفناک نقصانات ایک بڑے نمایاں نظام کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ جب میں کہتا ہوں رشوت ہو رہی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی کا حق متاثر ہوا، اس کو مجبوراً پیسے دے کر کام کرانا پڑا۔ یہ جو رشوتوں کا نظام ہے جس ملک میں جاری ہو جائے، اس سے اس ملک کی تمام انسٹیٹیوشنز غیر معمولی طور پر متاثر ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ان کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں بالکل، کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن رشوت کی ایک باقاعدہ حکومت بن جایا کرتی ہے، ایک باقاعدہ نظام حکومت کے طور پر متوازی طور پر ملک میں جاری ہو جایا کرتی ہے۔ پاکستان ریلوے ہے مثلا،
پاکستان ریلوے کے جو نقصانات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے کرائے ہر دفعہ بڑھاتے ہیں اور ہر دفعہ 1 ارب 1.5 ارب 2 ارب روپیہ نقصان ہو رہا ہے. دنیا میں ریلویز کما رہی ہیں اور ہماری ریلوے کرایوں کے غیر معمولی بڑھنے کے باوجود ہر دفعہ نقصان اٹھاتی ہیں. تو قوم کی اقتصادیات پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے اس بات کا. اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض پاکستان کے علاقوں میں تو باقاعدہ جتنے کرائے آپ حکومت کو ادا کرتے ہیں اتنے ہی کرائے جب تک آپ ریلوے کے حکام کو نہیں دیتے اس وقت تک آپ کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ ہی نہیں سکتا. جب جنس تیار ہوتی ہے زمیندار کی، اس کو ضرورت ہے کہ فوری طور پر اس کو پیسہ ملے، اپنے قرضے اتارے، اپنے مالیے ادا کرے، اس وقت تمام بوگیاں صرف اس شرط پر مہیا ہوتی ہیں کہ باقاعدہ ان کا ریٹ جو مقرر ہے اس کے مطابق پیسے دیے جائیں، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو خالی بوگیاں پڑی رہیں گی اور کہا یہی جائے گا کہ ہے ہی کچھ نہیں. جب آپ باقاعدہ پیسے دیں گے تو پھر وہ بوگیاں چلیں گی، اور جب یہ جاری ہوتا ہے نظام تو پھر ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے کم لکھوایا جاتا ہے اور گورنمنٹ کو کرایہ کم دیا جاتا ہے. یہ سمجھوتا شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت بہت حد تک یہ کام ہو رہا ہے. انفرادی طور پر ٹکٹ کے پیسے گورنمنٹ کو دینے کی بجائے ٹی ٹی کو مل رہے ہیں مثلا. یہ تو انفرادی نقصانات ہیں، اتنے زیادہ نہیں، مگر جو تجارتی نقصانات ہیں وہ غیر معمولی ہیں. اربوں روپیہ حکومت کو جو جانا چاہیے تھا وہ آپس میں سمجھوتے کے ذریعے یہ حکام اور کارندے لے جاتے ہیں، اور مصنوعی کارروائی کر کے اگر 1 بوگی دی گئی ہے، 2 بوگیاں دی گئی ہیں تو 1 لکھ دی گئی ہے، اگر 10 دی گئی ہیں تو 5 لکھ دی گئی ہیں. بہرحال آپس میں ایسے سمجھوتے جاری ہیں جس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، اور جو پیسہ نہیں دیتا وہ بوگیاں جو خالی پڑی رہ جاتی ہیں وہ نقصان الگ ہو رہا ہے. چنانچہ میں نے ایک دفعہ پاکستان میں ایک بڑے سینئر آفیسر سے اس بارے میں بڑی گفتگو کی، تفصیلی چھان بین کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں علم ہے کیا ہو رہا ہے، ہم بے بس ہیں بالکل، جو مرضی حکومت کر لے. اب یہ نظام اتنا گہرا ہو چکا ہے، اتنا پھیل گیا ہے کہ اس کی بہتری کر ہی نہیں سکتی. ایک ریلوے یعنی ریلوے کے اخراجات تو حکومت پاکستان برداشت کر رہی ہے، اور ریلوے کے فوائد بددیانت ملازم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دوسری طرف آئیے، وابڈا جو کتنی اہم ضرورت کے لیے تیار بنائی گئی، یعنی تمام انرجی کے اوپر اس کی منوپلی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ بجلی میں شاید ہی کہیں کسی ملک میں اتنی بڑی منوپلی کسی ادارے کو حاصل ہوئی ہو جتنی وابڈا کو حاصل ہے، اور اتنی بددیانتی ہے نیچے سے اوپر تک کہ باہر بیٹھا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ظلم اور سفاکی ہے اس بددیانتی میں. انفرادی سطح پر یہ حال ہے کہ اگر کوئی زمیندار رشوت دیتا ہے تو اس کے بل کسی اور کے نام منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور جو زمیندار رشوت نہیں دیتا اس کے نام دوسرے کے بل منتقل ہوتے رہتے ہیں. ایک عام رواج بن گیا ہے. اور پھر انتقامی کارروائیاں اس طرح کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص رشوت نہیں دیتا تو عمداً بعض فیز بجلی کے بند کر کے اس کی موٹریں جلائی جاتی ہیں، اور ایسے وقتوں میں جلائی جاتی ہیں جب کہ فصل پکنے کو تیار ہو. اور یہ روزمرہ کا دستور ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں ہے. اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں ملک کے یہ موٹروں کی ری وائنڈنگ کے اوپر، اور ان فصلوں کے نقصان کی صورت میں جو پک سکتی تھیں مگر وقت پہ پانی نہیں مل سکا، بجلی مہیا نہیں کی گئی اور نہیں پک سکی. ان گنت نقصانات ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے نقصانات ہیں ان باتوں کے. اور پھر اس کے علاوہ جو شدید نقصانات یہ ہیں وہ اوپر کی سطح پر جو کروڑوں اور اربوں روپے رشوت میں لے کر غیر ملکوں سے جب سودے ہوتے ہیں تو خراب مال لے لیا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ وہ ساری مشینریاں پھر جو بظاہر 20 سال تک آرام سے جاری رہنی چاہیے وہ 1-2 سال میں خراب ہونے لگ جاتی ہیں۔ تمام واپڈا کی حالت اس وقت اتنی خطرناک ہو چکی ہے ملک میں کہ جو آنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے 1 سال 1.5 سال پہلے، اس وقت کا پاکستان ہی نہیں رہا۔ پہلے تو دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو شور پڑ جاتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ عام دستور ہے، اور جہاں بجلی پر منحصر ہے زراعت، وہاں اس نارمل لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں جو زمیندارہ نقصان پہنچے گا اس کا آپ تصور کر لیں۔ اس کے نتیجے میں جو اقتصادیات تباہ ہوتی ہیں ملکی، وہ پھر جرائم کو جنم دیتی ہیں، اور جرائم میں پھر یہ شکل بن جاتی ہے کہ پولیس جس سے رشوت لیتی ہے اس کے حق میں، اور بعض دفعہ ظالم کے حق میں اور مظلوم کے خلاف مقدمے درج کرنے لگتی ہے۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں آپ کو اطمینان نصیب ہو، اور یہ ساری بنیادی ذمہ داری اخلاقی کمزوریوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہر چیز کا آپ تجزیہ کر لیں، ایک لمبا سلسلہ ہے، ایک دن میں قوم کے اخلاق نہیں بگڑا کرتے۔ گزشتہ 30-35 سال کے اندر مسلسل یہ اخلاق بگڑنے کا ایک رجحان قائم ہوا جو بڑھتا چلا گیا ہے، اور اس نے زندگی کے ہر شعبے پر قبضہ کیا ہے، اور علماء کو نظر نہیں آیا۔ تم دین کے محافظ تھے، تم اسلام کی محبت کے دعوے دار تھے، تمہارا کام تھا کہ شور مچا دیتے سارے ملک میں، گلی گلی پھرتے، گھر گھر دروازے کھٹکھٹاتے کہ محمد مصطفیٰ کی طرف منسوب ہو کے تم یہ ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر اور اپنی قوم پر اور اپنے دین پر۔ کوئی رگ اہمیت ان کی نہیں پھڑکتی، کوئی ان کو ظلم محسوس نہیں ہوتا، کوئی خطر نظر ہی نہیں آتا، اور سارا نظام، مالیے کا نظام، لین دین کا سارا نظام، کوئی ایک بھی نظام ایسا نہیں جس کا زندگی سے تعلق ہو اور وہ تباہ و برباد نہ ہو چکا ہو بد اخلاقیوں کی وجہ سے۔ جب قوم میں یہ کردار پیدا ہو جائے، یا کردار نہ رہے کہنا چاہیے، تو پھر لازماً پیراسائٹس بیٹھتے ہیں، ایک طبی نتیجہ ہوتا ہے اس کا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم میں دفاع کی قوت نہ رہے، اندرونی نظام بگڑ جائے اور جراثیم رحم اور کرم کی خاطر دخل اندازی نہ کریں۔ جراثیم تو ہر وقت ہر جگہ فضا میں موجود ہیں، ہر قسم کے موجود ہیں، صحت مند وجودوں پر حملہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کا اندرونی دفاع درست ہے، ان کا اندرونی نظام درست ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صالح تعاون کر رہے ہیں جسم کے حصے، اس لیے آپ صحت مند پھرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ ماشاء اللہ کوئی آدمی کبھی کمزور ہو تو بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اندرونی نظام بگڑ جائیں تو دیکھتے دیکھتے ہر قسم کی بیماریاں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی فضا میں جہاں ایک صحت مند انسان سانس لے رہا ہے، ایک آدمی مدقوق، مسلول اور کئی بیماریوں کا شکار، مارا ہوا، ہر قسم کے دکھ اٹھانے والا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس لیے کہ اس کا اندرونی نظام بگڑا ہوا ہے۔ تو جب اندرونی نظام بگڑتے ہیں تو غیروں نے بہرحال قبضہ کرنا ہے۔ صرف پھر یہ سوال رہ جاتا ہے کہ باہر کی قومیں آ کے قبضہ کریں یا اپنی قوم قبضہ کر لے، اپنی قوم کے جراثیم قابض ہو جائیں۔ اس وقت تو یہ سٹیج ہے پاکستان کی کہ اپنی قوم کے جراثیم قابض ہوئے بیٹھے ہیں، اور ایک مردار کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے، ایک ایسے نڈھال لاغر مریض کی طرح سلوک کر رہے ہیں بعض ظالم اپنی قوم کے ساتھ کہ جانتے ہیں کہ ان میں دفاع کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی، اور سیاستدان ایک دوسرے کو معطوب کر رہے ہیں، کبھی پنجابی پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، کبھی کسی نظام پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور نہیں دیکھ رہے کہ اول ذمہ دار اول اس بات کی ذمہ دار ملائیت ہے، ملائیت قابض ہوئی ہے، اس کو پہلے تم نے جگہ دی ہے، ظالمانہ سلوک کیا ہے اپنے ساتھ، اپنے مفادات کے ساتھ اور قوم کے مفادات کے ساتھ، خود شادی ہے ان کو اٹھایا ہے جب انہوں نے ایک معصوم جماعت کے اوپر زبان درازیاں کی، گندے حملے کیے، ان کے اموال لوٹنے کی تعلیم دی، تم خوش ہو کے بیٹھے رہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طاقت کو تم اپنے لیے استعمال کرو گے، اور کرتے بھی رہے۔ لیکن اب یہ چیز تمہارے اوپر قابض ہو گئی ہے،
اور وہ وقت آ چکا ہے کہ اگر اب تم بیدار نہیں ہو تو اس ملک کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نہایت بھیانک خطرات ظاہر ہو چکے ہیں۔ فوج جب لمبا عرصہ قبضہ کرتی ہے تو بعض دفعہ اس کے لیے قبضہ چھوڑنے کی گنجائش بھی نہیں رہا کرتی، کیونکہ پھر وہ سزا دیکھتی ہے سامنے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اتریں گے تو جن کے ہاتھ میں طاقت آئے گی، جن کے حق ہم نے دبائے ہوئے تھے، وہ اپنے انتقامات لیں گے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارا ملک گندا اور بد کردار ہو اور اس ملک کا ایک شعبہ بالکل 100% درست اور صالح ہو۔ جب قوم کے اخلاق گر رہے ہوتے ہیں تو فوج بھی تو اسی قوم میں سے بنتی ہے، ان کا خمیر بھی تو اسی مٹی سے اٹھایا جاتا ہے۔ جب معمولی طاقت کے اوپر بددیانتی کے رجحان پیدا ہو تو پوری طاقت کے اوپر کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ صرف ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے زبانیں نہیں کھل سکتی، مجبور لوگ، مظلوم لوگ کھل کر کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن قوم کو بھی پتہ ہوتا ہے، فوج کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے رہیں اور ہمارا کن باتوں میں حساب لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جتنی بے چینی بڑھتی ہے وہ مجبور ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے پھر۔ جس طرح بعض دفعہ کوئی کمزور بچہ کسی نسبتاً طاقتور بچے کو نیچے گرا لے، قسمت سے داؤ لگ جائے اس کا، تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا، پھر وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نے چھوڑا اس نے مجھے اینٹ مار دینی ہے، کوئی اور نقصان کر دینا ہے۔ وہ حالات ہو گئے ہیں قوم کے اور ان کو نظر نہیں آ رہا۔ جب تک اس ظلم سے ملک کو رہائی دینے کے لیے کوئی آزاد منش سیاستدان پیدا نہیں ہوتے، کوئی مرد میدان پیدا نہیں ہوتے، جرأت اور اخلاق والے لوگ پیدا نہیں ہوتے، اس وقت تک اس ملک کو اب نجات نہیں مل سکتی اس مصیبت سے۔ صاحب کردار آدمیوں کی ضرورت ہے، قائد اعظم قسم کے انسانوں کی ضرورت ہے، اتا ترک کی ضرورت ہے۔ وہ قوم کو بتائیں کہ ملائیت ہلاکت کا پیغام ہے تمہارے لیے۔ ہم اس ملک میں ملائیت کو کبھی کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ وہ قوم کو بتائیں کہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرو گے تو پھر تم زندہ رہو گے، ورنہ تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس جہاد کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اپنی تقدیر کے دن جو لکھے جا چکے ہیں ان پر پھر راضی رہو، پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ ایک وقت تک اندرونی پیراسائٹ قابض ہوا کرتے ہیں، پھر وہ وقت دور نہیں رہا کرتا کہ بیرونی پیراسائٹ آ کر قابض ہو جائیں۔ کیا ہوا تھا بغداد کی حکومت کے ساتھ، کیا ہوا تھا اندلس کی حکومت کے ساتھ؟ ایک لمبا عرصہ تک اندرونی حقوق تلفیاں ہوئیں، مذہب کے نام پر ایک دوسرے پر مظالم کیے گئے، اور اس کے بعد پھر ایسے وقت آئے کہ جب بیرونی پیراسائٹ، یعنی وہ جاندار جو کسی دوسرے کا خون چوس کر زندہ رہتے ہیں، انہوں نے ملک پہ قبضہ کر لیا اور عظیم الشان حکومتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ مختصر صورتحال کا تجزیہ ہے ہمارے بدنصیب وطن کے ساتھ جو گزر رہی ہے۔ پاکستانی جہاں بھی ہیں ان کو اس کا دکھ ہے، اور سب سے زیادہ احمدیوں کو دکھ ہے، کیونکہ احمدیہ جماعت پاکستان کی تعمیر میں شامل ہے۔ پاکستان کی تعمیر میں جماعت احمدیہ کا ایسا دخل ہے جیسے برتھ مارک کو انسانی وجود کے ساتھ تعلق ہوا کرتا ہے۔ ہم ان کی پیدائش کے مراحل میں شامل ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اور احمدیت کے وجود کو اس ملک کی تاریخ میں الگ کیا جا سکے۔ اس کی ساری دفاعی مہمات میں جماعت احمدیہ صف اول میں شامل رہی ہے۔ برتھ مارک کو آپ کس طرح الگ کر سکتے ہیں؟ جب تک وہ وجود زندہ ہے وہ برتھ مارک بہرحال باقی رہتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سائنسدان نے ایک دفعہ اپنے ایک محبوب کے چہرے سے برتھ مارک دور کرنے کی کوشش کی۔ ایک چھوٹا سا بچے کا پنجہ لگا نشان تھا جو رحم مادر میں اس کے چہرے پر پڑ چکا تھا، اور وہ اس کو برا لگتا تھا کہ اتنی کامل حسینہ اور اس کے باوجود یہ چھوٹا سا نشان ہے جو مٹ نہیں رہا۔ تو ظاہر یہ کرنا ہے لکھنے والے نے کہ برتھ مارک کو کوئی الگ نہیں کر سکتا وجود سے، سوائے اس کے کہ زندگی چھوڑ دے اس کا ساتھ۔
چنانچہ اس سائنسدان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ جب اس نے آخر وہ دوائی ایجاد کی جس کے نتیجے میں برتھ مارک مٹ سکتا تھا، اور وہ دوائی پلا کر اس نے جائزہ لینا شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہوا، پھر اور مدھم ہو گیا، پھر سفیدی مائل ہو گیا، یہاں تک کہ برتھ مارک کا رنگ اور جلد کا رنگ بالکل ایک ہو گیا۔ لیکن وہی لمحہ اس کے آخری سانس کا بھی تھا۔ زندگی نچڑ رہی تھی جسم سے، اس کے ساتھ وہ برتھ مارک الگ ہوا ہے، اس کے بغیر الگ نہیں ہوا۔ تو جب تک تم پاکستان کی روح نہیں نچوڑتے، تم جماعت احمدیہ کو پاکستان سے کبھی الگ نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس کے برتھ مارک میں کے اندر، برتھ کے اندر شامل ہیں، اس کی پیدائش کا ایک ایسا جزو لا ينفک ہیں کہ اسے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سب سے زیادہ ہم اس ملک کے ہمدرد ہیں، سب سے زیادہ اس کے دفاع میں ہمیں دلچسپی ہے، اور ان سارے مظالم کا جن کا میں نے ذکر کیا سب سے زیادہ دکھ جماعت احمدیہ کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ایک غریبانہ نصیحت کے سوا میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ صورتحال میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، یعنی اس وقت ملک کے تمام دانشور میرے مخاطب ہیں، صرف احمدی مخاطب نہیں ہیں۔ تمام اہل فکر و دانش، تمام سیاستدان ان باتوں پر غور کریں، معلوم کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے، اور ادنا سے بھی ان کے اندر تقویٰ ہو، انصاف پسندی ہو، تو بلا تردد یہ مانتے چلے جائیں گے کہ ہاں یہ تجزیہ بالکل درست ہے، اسی طرح ہوا ہے۔ جب اسی طرح ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرو جس طریقے سے ٹھیک کرنا چاہیے۔ انسانی اقدار کو زندہ کرو، انسانی شرافت کو زندہ کرو، حق کو حق کہنا سیکھو، باطل کو باطل کہنے کی جرت اختیار کرو۔ اس کے بغیر یہ ملک بچتا نہیں۔ ایک ہی خطرہ ہے اس ملک کو، ملائیت سے خطرہ ہے، اور یہ خطرہ اب حد اعتدال سے تجاوز کر چکا ہے، نہایت ہی بھیانک شکل اختیار کر چکا ہے، سارے عالم اسلام کو لاحق ہوا ہے۔ تم ایک حصہ ہو اس خطرے کا۔ اس خطرے نے ایران میں ایک اور شکل اختیار کر لی ہے، بغداد میں ایک اور عراق میں ایک اور شکل اختیار کی ہوئی ہے، شام میں ایک اور شکل اختیار کی ہوئی ہے، لبنان میں ایک اور شکل اختیار کی ہوئی ہے، ایک ملائیشیا میں شکل اختیار کی ہوئی ہے، ایک انڈونیشیا میں شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ اور اس کے پیچھے، اس خطرے کے پیچھے نہایت ہی خطرناک منصوبے کام کر رہے ہیں، عالمی سازشیں کام کر رہی ہیں۔ ان خطرات کو ابھارا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی سمجھدار قومیں جو اس وقت مسلط ہیں دنیا پر، وہ جانتی ہیں کہ جب تک قوموں کے لیے اندرونی خطرات پیدا نہ کیے جائیں اس وقت تک بیرونی طور پر انہیں سر نہیں کیا جا سکتا، ان میں دخل نہیں دیا جا سکتا، ان کی سیاست کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیا جا سکتا۔ بس یہ سارے عالم میں جو ظلم ہو رہا ہے اسلام پر، اسلامی کے نام پر، اس کا ایک حصہ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور تم ظلم سے باز نہیں آ رہے۔ اگر یہی تم نے اپنے لیے رستہ اختیار کیا تو جو چاہو کرو، لیکن ہم تو وہ برتھ مارک ہیں جو وجود کے مٹنے کے بعد بھی زندہ رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اور خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نشان کو دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہماری تو ضمانت ہے، ہم ہر حالت میں ترقی کرتے رہیں اور ہر حالت میں ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اگر اس ترقی کی راہ میں روک ڈالنا چاہتے ہو تو سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکو، دنیا کے کسی خطے میں کامیاب نہیں ہو سکو۔ جہاں ہماری تعداد زیادہ ہے وہاں بھی ناکام رہو گے، جہاں ہماری تعداد کم ہے وہاں بھی ناکام رہو گے، کیونکہ خدا کی حفاظت کا ہاتھ ہر وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اور وہ دشمن کو ایسا نقصان پہنچانے سے لازماً باز رکھے گا جس سے ہماری ترقی رکتی ہوئی دکھائی دے، جس سے ہم تنزل کی راہ اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں دشمن کو۔ ایک دن، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا ہماری تاریخ میں کہ آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے جائیں۔ شہید ہوں گے، دکھ دیے جائیں گے، مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، گھر بھی چلیں گے، میں مانتا ہوں، شدید ذہنی اذیت میں ہمیں مبتلا کیا جائے گا، یہ بھی مجھے تسلیم ہے۔ ہمارے پیاروں کو گالیاں دی جائیں گی ہمارے سامنے، اور مسلسل یہ ظلم کیا جائے گا، یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن جماعت کی ترقی کو تم روک سکو یہ ناممکن ہے۔ ہر حال میں، ہر ملک میں، ہر تاریکی کے وقت بھی ہم آگے بڑھیں گے، اور خدا کا جو نور ہمیں عطا ہوئے تم نہیں چھین سکتے، تمہاری نسلیں بھی نہیں چھین سکتی ہم سے۔
اس لیے ایک ہی نقصان ہے جو ہوگا، وہ تمہارا نقصان ہے، ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے مسلسل، تمہاری آنکھیں بند پڑی ہیں اور مسلسل ہوتا چلا جائے گا، تمہاری کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب قوموں نے اپنے آپ کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو خدا کی تقدیر یہ اعلان کیا کرتی ہے کہ ہاں تم ہلاک کیے جاؤ، اور اس میں اسلام اور غیر اسلام کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ بغداد کے وہ مقتول بھی تو وہ مسلمان ہی تھے جو قرآن کو سروں پر لے کر گلیوں میں باہر نکلے تھے اور خدا کے نام پر ہی وہ دعائیاں دے رہے تھے، لیکن خدا کی غالب تقدیر نے ان کی ایک نہیں چلنے دی اور ایک نہیں سنی، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اس ظالم قوم نے خود اپنی ہلاکت کے بیج بوئے ہیں۔ اس لیے تمہاری تو یہ تاریخ ہے، کوئی نام تمہیں بچا نہیں سکے گا، لیکن جن قوموں پر خدا کے نام پر خدا کی خاطر ظلم ہوتے ہیں باہر سے اور وہ استقامت دکھاتے ہیں، ان کو دنیا میں کوئی نہیں مٹایا کرتا۔ اس لیے ہماری فکر تم چھوڑو، رب کعبہ کی قسم کہ وہ خود ہماری حفاظت کرے گا، تم اس پیارے وطن کی فکر کرو جو ہمیں بھی عزیز ہے، اور تم سے زیادہ اس کے نقصان کا دکھ ہمیں بھی پہنچے گا، لیکن ہم اس معاملے میں بے اختیار ہیں، سوائے اس کے کہ ایک حرف ناصحانہ کہہ سکیں، ایک غریبانہ درخواست کر سکیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی طاقت نہیں۔ ہاں جہاں تک جماعت کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، یہ میں ضرور جماعت کو نصیحت کروں گا کہ اس تعلق کو استعمال کریں اور دعائیں کریں اور گریہ وزاری کریں اور استغفار کریں کثرت کے ساتھ، اور دعا کریں کہ اللہ ان کو نصیحت دے، ان کو عقل دے، ان کی آنکھیں کھولے، کیونکہ واقعتاً ملک اس وقت ایسے ہلاکت کے کنارے پر پہنچ چکا ہے جسے قبروں میں پاؤں لٹکانا کہتے ہیں، اور پوری قوم ملوث ہے اس ظلم میں، اپنے اپنے مفادات کی خاطر، اپنے اپنے دھڑوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے وہ سارے ملک مل کر قوم پہ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں اور دیکھ نہیں رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آئندہ جو رمضان کے بقیہ دن ہیں ان میں ملک کے بقا کے لیے پاکستانی تو بہرحال دعا کریں گے، لیکن میں باہر کے احمدیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اگرچہ ان کا وطن نہیں ہے لیکن وہ پاکستان کے زیر احسان ضرور ہیں۔ بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پاکستان کی مٹی میں پلنے والے مجاہدین نے، پاکستان میں پرورش پانے والے اسلام کے خدمتگاروں نے نکل کر وہاں اس ملک سے، ان کے ملک میں اسلام کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کیں اور احمدیت کا پودا وہاں لگایا اور غیروں کے تسلط سے ان کو بچایا۔ افریقہ جانتا ہے کہ اگر احمدی مجاہدین وہاں نہ پہنچے ہوتے تو یا عیسائیت قابض ہو چکی ہوتی ان ملکوں کے اوپر، یا دہریت یا دوسری ازم ان ملکوں پہ قابض ہو چکے ہوتے۔ تو یہ احسان ہے تو احمدیت کی طرف سے، مگر احمدیت نے پاکستان میں جو پناہ حاصل کی اور یہاں جو مرکز قائم ہوا اور یہاں سے وہ مجاہد تیار ہوئے، اس سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے کہ پاکستان بھی اس احسان میں شامل ہو چکا ہے۔ اس لیے صرف مذہبی احسان نہیں ہے، اس ملک کا بھی احسان ہے تمام دنیا پر۔ بڑے لمبے عرصے تک پاکستانی حکومتوں نے اس معاملے میں تعاون نہیں کیا ہے، اناد کی راہ اختیار نہیں کی، مخالفت کی راہ اختیار نہیں کی۔ تو اس ساری قوم کا اس لحاظ سے احسان بنتا ہے۔ آپ فکر کریں اور پاکستان کے لیے دعا کریں، اس لیے بھی کہ پاکستان کی مٹی سے آپ کی خدمت کے سامان پیدا ہوئے ہیں، اور پھر اس لیے بھی کہ ساری جماعت کا مرکز ابھی تک وہاں ہے، اگرچہ اس کو بے اثر اور بے عمل کرنے کے لیے آج کی حکومت کوشش کر رہی ہے، ہر طرح سے ظلم کر رہی ہے، لیکن یہ دن تو راہ نہیں کرتے ہمیشہ۔ آئندہ ایسی حکومتیں بھی آ سکتی ہیں جو تقوی اختیار کریں، جو انصاف پسند ہوں۔ مرکز تو بہرحال وہاں موجود ہے، اس مرکز کے نام کی خاطر ہی۔ تو جو رمضان کا خاص دعاؤں کا حصہ ہے وہ آنے والا ہے، اس لیے جہاں احمدیت کے لیے دعائیں کریں گے وہاں پاکستان کے لیے بھی دعائیں کریں، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی نصیحت کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور پاکستان میں ایک صحت مند انقلاب کے سامان پیدا فرمائے، ایسا صحت مند انقلاب ہو کہ
کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ واقعتاً پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کی حفاظت کے لیے ابھی ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنایا گیا تھا اور اسی نام کی حفاظت کرتے ہوئے اگر یہ ملک ٹوٹتا تو ہم فخر سے جانے دیتے اور خوشی سے اس بات کو قبول کرتے، کیونکہ مجاہد کی موت بھی قابل فخر موت ہوا کرتی۔ مگر ظلم یہ ہے کہ اس کلمے کو مٹاتے ہوئے یہ ملک اس ملک کے مٹنے کا آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اس کلمے کی مخالفت کرتے ہوئے اس ملک کے مٹنے کا آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ تو اگر یہ موت مقدر ہے تو بہت ہی ذلیل موت ہے، نہایت ہی دردناک موت ہوگی اس ملک کی۔ اسلام کے نام پر بنایا اور اسلام کی بنیادوں کو مٹاتے ہوئے آپ مٹ گیا۔ اس لیے دوہرے فکر کے ساتھ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پاک وطن کی طرف سے خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ خطبہ ثانیہ پڑھنے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سلسلہ کے ایک پرانے فدائی بزرگ جو سیرہ لیون جماعت کے ابتدائی مخلصین میں سے ہیں اور بہت خدمت کی ہے جماعت کی، انہوں نے وہاں جماعت کو پھیلانے اور مستحکم کرنے میں بہت عظیم کردار ادا کیا ہے۔ الحاج مکرم علی روجر صاحب، وہ 95 سال کی عمر میں 23 مئی کو وفات پا گئے ہیں، اور مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ایمان، تقوی اور اخلاص میں انہوں نے مسلسل ترقی کی ہے۔ 1939 میں یہ احمدی ہوئے تھے اور ہر سلسلے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی ہے۔ ایک دفعہ عیسائیوں نے پریس میں جماعت کا لٹریچر لینا بند کر دیا، طبع کرنا بند کر دیا، کیونکہ اور کوئی پریس نہیں تھا سوائے عیسائی پریس کے، اور جماعت کے پاس وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ فوری طور پر کچھ کر سکیں۔ تو علی راجر صاحب نے فوراً بوش شہر میں ایک بہت ہی عظیم الشان مسجد وسیع و عریض قطع پیش کیا اور پھر مالی قربانی کی اور کہا کہ یہاں اپنا پریس لگاؤ اور اب دیکھتے ہیں عیسائی کس طرح روک سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں پھر جماعت احمدیہ کی اشاعت کا کام رکا نہیں۔ تو یہ عاشق تھے سلسلہ کے اور موسی بھی تھے، اور بہت وسیع ان کا احسان کا معاملہ تھا ماحول میں۔ جب احمدی ہوئے تو ان کی 10-12 بیویاں تھیں جو رواج کے مطابق، اور بلا تردد فوراً باقیوں کو بڑے احسان کے ساتھ رخصت کیا اور 4 رکھیں، اور کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرے رواج پر اسلام کا رواج بہرحال فوقیت رکھتا ہے۔ تو بہت نیک صفت انسان تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا ان سے بہت پیار تھا۔ اور یہ مبلغ نے لکھا ہے، مجھے بڑا صدمہ ہوا اس بات سے، ایک بڑی حسرت تھی کہ میں اس چوتھے خلیفہ سے بھی مل لوں، لیکن چونکہ بیمار کمزور ہو گئے تھے اس لیے آ نہیں سکے جلسہ سالانہ پہ۔ ان کا جنازہ ہوگا غائب، ان کو بھی خاص طور پر اور ان کی اولادوں کو بھی نسل بعد نسل خدا تعالیٰ کے فضل کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو غیر معمولی برکتیں عطا فرمائیں۔ ایک ہیں خورشید بیگم صاحبہ اہلیہ عبدالعزیز صاحب قریشی، نیروبی کے ہیں، مبارک احمد قریشی و عارف قریشی ان کی والدہ، یہ بھی وفات پا گئی ہیں جلنگم میں۔
ان کا بھی نماز جنازہ ہوگی، ان کی بھی نماز جنازہ ہوگی، یہ دونوں بزرگوں کی ہوگی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔